بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ کاغذ پر لکھا ہوا درود شریف بہت بڑے حادثے سے بچنے کا سبب بن گیا۔ یہ خاتون عبقری کی میگزین پڑھتی ہیں، حکیم صاحب کے بتائے ہوئے جو بھی وظائف ہیں وہ کرتی ہیں، دوسروں کو بھی بتاتی ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ عبقری کی میگزین میں لکھ کر بھیجا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا 2005 میں۔ کہتی ہیں کہ 2005 میری شادی سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، اور 2005 میں یہ ہوا تھا۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں اوپر والے پورشن میں ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی فیملی رہتی تھی، اور ان کی بہو کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی۔ کہتی ہیں کہ ہم دونوں کو پہننے اوڑھنے کا بہت شوق تھا، اور یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم جب بھی کوئی سوٹ بناتی، کوئی نیا ڈریس سلواتی، تو ہم ایک دوسرے کو دکھاتے کہ یہ میں نے خود سیا ہے، یا میں سلائی خود کرتی تھی۔ تو جب میں کچھ اسٹچ کرتی، میری جو اوپر رہنے والی دوست تھیں، میں انہیں بھابھی کہتی تھی، تو میں انہیں دکھاتی، اور وہ ٹیلر سے جو بھی سلواتی تھیں وہ مجھے دکھاتی۔ کہتی ہیں کہ بھابھی کے ساتھ میری ناراضگی تھی، اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا تو ایک دن میری پیر میں میری ٹانگ کے مسلز جو ہیں وہ سویل ہو گئے، مسلز میں بہت پین تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میری خالہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر چلیں، ان کے گھر کے پاس ایک اچھے فزیو تھراپسٹ ہیں، تو انہوں نے کہا آپ چل کے جو ہے تھراپی لے لیں، فزیو تھراپی لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے مسلز کی جو بھی پین ہے، جو بھی سویلنگ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو کہتی ہیں میں اپنی خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی، اور 14 ربیع الاول کو میرے پیر کی تکلیف ٹھیک ہوئی تو میں گھر واپس آ گئی۔ 1-2 دن تک تو میری بھابھی کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی۔ مجھے غصہ تھا کہ امی نے بھابھی کو میرا بتایا تو ہوگا کہ میرے پیر میں تکلیف ہے، لیکن وہ پھر بھی میری خبر لینے، خیریت لینے میرے پاس نہیں آئیں۔ کہتی ہیں کہ اگلے دن میں کسی کام سے باہر جانے لگی تو باہر گیٹ پر مجھے بھابھی مل گئیں۔ اب میں نے ان سے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ آپ کیسی دوست ہیں، آپ نے میرا حال احوال بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں جانا کہ میں کس تکلیف میں ہوں۔ تو وہ بھی مجھ سے ناراض تھیں۔ وہ اس لیے ناراض تھیں کہ ان کے ساتھ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا پچھلے دنوں، جس کا مجھے علم نہیں تھا، اور بقول ان کے کہ انہوں نے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں ان کی والدہ کو بتایا، اور پھر بھی آپ نے میری خبر اور خیریت نہیں لی۔ خیر، کہتی ہیں کہ ہم نے آپس میں بات چیت کی تو ہمارے گلے شکوے اور ناراضگی ختم ہو گئی، اور وہ مجھے اپنے اوپر والے کمرے میں، اوپر والے گھر میں لے گئیں اور اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتانے لگیں۔ کہتی ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے معجزہ ہو گیا۔ کہتی ہیں میں 3 دن پہلے رات کو آپ کے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر کسی کام سے باہر گئی، اور موٹر سائیکل کی سپیڈ بھی تیز تھی، آگے سپیڈ بریکر تھا جو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آیا، اور موٹر سائیکل زور سے اچھلی اور میں منہ کے بل جا کر آگے گری۔ کہتی ہیں کہ منہ کے بل اور فرنٹ سائڈ کے بل میں گری تھی، تو عموماً تو میرے منہ پہ اور میرے چیسٹ وغیرہ پہ چوٹیں آنی چاہیے تھیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایسا معجزہ ہوا کہ میں جس طریقے سے جا کر گری مجھے ایک خراش بھی نہ آئی۔ مزید بتاتی ہیں کہ جب تمہارے بھائی کو پتہ چلا میں گر گئی ہوں، انہوں نے آگے جا کر بائک روکی اور مجھے آ کر اٹھایا، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے برے طریقے سے گرنے کے باوجود بھی نہ میرے فیس پر، نہ ہی میرے فرنٹ سائڈ پر یعنی میرے ہاتھوں پر، میرے چیسٹ پر، میرے گلے پر ایک زخم، ایک خراش بھی نہیں آئی، حتیٰ کہ میرے کپڑے بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ بھابھی اتنا خوش ہو کر بتا رہی تھی کہ اس مبارک مہینے کے صدقے مجھے اتنی بڑی بڑی چوٹوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ میں نے کہا بے شک بھابھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے نقصان سے، بڑے حادثے سے بچا لیا، وگرنہ شاید فریکچر ہو جاتا۔ کہتی ہیں کہ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ مجھے باتوں باتوں میں خیال آیا، اور میں نے پوچھا کہ بھابھی آپ نے کیسا سوٹ سلوایا تھا، اپنا ڈریس کیسا بنوایا تھا، آپ مجھے دکھائیں۔ تو بھابھی نے کہا کہ میں نے تو آج ڈریس وہ دھو کر ڈالا ہے جو میں نے پہلے سلوایا تھا۔ اچھا اب تو وہ سوکھ گیا ہوگا؟ کہتی ہیں کہ میں آپ کو وہ ڈریس لا کر دکھاتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی قمیض، اپنی شرٹ لے کر اندر آئیں اور مجھے دکھانے لگیں، اور کہنے لگیں کہ اس بار درزی نے نا بہت زیادہ پائپن والا، بہت زیادہ اسٹریپ والا گلا بنایا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہی سوٹ ہے جو اس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس رات میں نے یہی سوٹ پہنا ہوا تھا، اور میں گری تھی اس وقت میں یہی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا گلا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو دوسری خاتون ہے وہ بتاتی ہیں کہ میں نے ایسا گلا کبھی نہیں دیکھا تھا، نیا ڈیزائن تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا، تو میں ان کی شرٹ الٹ کر اور بیک سائڈ سے بھی دیکھنے لگی کہ یہ قمیض کا جو شرٹ کا گلا ہے ٹیلر نے کیسا سٹچ کیا ہے۔ کہتی ہیں جب میں نے وہ تمام اسٹرپس جو لگی ہوئی تھیں، پائپنگ جو لگی ہوئی تھی فولڈ کر کے دیکھا تو وہاں کاغذ کی پٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ دھلنے کے بعد ڈرائی ہو چکی تھی۔ وہ مزید بتاتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ جو کاغذ کی اسٹرپ لگی ہوئی ہے
میری خوشی سے چیخ نکل گئی اور میں نے بھابھی کو بتایا کہ بھابھی آپ کا ایکسیڈنٹ سے بچنے کی جو اصل وجہ ہے نا، وہ ان اسٹرپس کے ساتھ، ان پائپن کے ساتھ جو چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، اخبار کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا تھا صلو علیہ وآلہ، یہ لکھا ہوا تھا، اور یہ عین آپ کے چیسٹ کے اوپر آ رہا تھا، اور اسی وجہ سے جب آپ گریں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی خراش، کوئی چوٹ نہیں آئی۔ کہتی ہیں جب بھابھی نے یہ دیکھا، کہتی ہیں کہ جب بھابھی نے یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے بھابھی سے کہا یہ عین آپ کے چیسٹ کے اوپر موجود تھا آپ کا گلا، اور یہ لکھا ہوا صلو علیہ وآلہ آپ کے چیسٹ پر آ رہا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی زخم، کوئی چوٹ، کوئی خراش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کے صدقے سے آپ کو بڑے حادثے سے بچا لیا، اور یہ درود شریف کی برکت سے ممکن ہوا۔ کہاں تو اگر ان کو چوٹ لگتی تو بہت زیادہ لگتی، لیکن کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کے لکھے ہوئے صدقے سے، اس درود کے لکھے ہوئے صدقے سے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں ہر طرح کے زخم سے محفوظ رکھا۔ کہتی ہیں کہ اس وجہ سے یہ جو لکھا ہوا تھا صلو علیہ وآلہ، اس وجہ سے نہ ان کو کوئی چوٹ آئی، اور نہ ہی ان کے جو شرٹ تھی کہیں سے پھٹی، نہ ہی خراب ہوئی، کپڑے بھی سلامت رہے، بھابھی بھی سلامت رہی۔ کہتی ہیں کہ ہم اتنا خوش ہوئے، ہم نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کہا کہ بے شک یہ سب کچھ درود پاک کی برکت ہے، اور درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے محفوظ رکھا، الحمدللہ۔ کہتی ہیں کہ درود پاک تھا کہ جس کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زخمی ہونے سے بچایا۔ یہ درود پاک کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معجزات دکھاتا ہے۔ حالانکہ وہ شرٹ اب دھل چکی تھی، اور وہ جو اخبار کا ٹکڑا تھا جس پر درود پاک لکھا ہوا تھا وہ بھی ڈرائی ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ تھا، تو اس درود پاک کی برکت سے، اس نام مبارک کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک کے صدقے سے ان کی حفاظت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جان مال سے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ تو درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھنا، لکھنا باعث سعادت ہے۔ جہاں درود شریف پڑھا جائے وہاں حادثوں سے امن رہتی ہے، جہاں درود شریف لکھا جائے وہاں سلامتی، خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے۔ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی، لکھنے کی، درود پاک کا کام کرنے کی، درود پاک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے حادثوں، مصیبتوں، بلاؤں، ناگہانی آفتوں سے، جان لیوا مہلک بیماریوں سے، ہر طرح کے شر سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کی نگاہ فرمائے اور ہمیں خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔